زاویار خان زادہ بے یقینی سے عائش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دلہن کی طرح سجی سنوری اس بند کمرے میں اس کے دوست، اس کے گارڈ کے ساتھ تھی۔ نگاہوں میں بے یقینی تھی، وجود جیسے اس کمرے کے در و دیوار کے نیچے دب رہا تھا، اور عائش ملک وہ ایسے کانپ رہی تھی جیسے اس کا بدن مسلسل وائبریشن پر لگا ہو۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں بھی اس کے چہرے پر مردے کی سفیدی تھی۔ زاویار خان زادہ کی سرخ آنکھوں میں سبز وینز اتر آئی تھیں۔ اس کی پیشانی، اس کی گردن، اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگیں۔ خون اتری نگاہیں صرف اپنی بیوی پر تھیں۔ زاویار، وہ ہچکی لیتے تیزی سے زاویار خان زادہ کی طرف بڑھتے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ زاویار خان زادہ اتنا شاکڈ تھا کہ عائش کے کپکپاتے وجود کو تھام بھی نہ سکا تھا۔ وہ صرف خون اتری آنکھوں سے عائش کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں صرف عائش کی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ التمش اور شیر خان زاویار خان زادہ سے اپنی نگاہیں بھی نہ ملا پا رہے تھے۔ شیر خان عائش کی ہچکیاں سنتے قرب سے مٹھیاں بھیجے ہوئے تھا۔ یہ تو نہیں چاہا تھا وہ یوں اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے مشکوک ٹھہرے۔ عائش ملک کی ہچکیاں شیر خان کو کسی ہتھوڑے کی مانند اپنی سماعتوں میں برستے محسوس ہو رہی تھیں۔ زاویار، میں یہاں گلے جانا بھابھی سے ملنے آئی تھی۔ ادھر شیر خان آ گیا۔ صرف 2 سیکنڈ میں اس کمرے میں ٹھہری۔ وہ زاویار کی خون اتری آنکھوں میں بامشکل دیکھتے، ہچکیاں لیتے ٹوٹے لفظوں سے بتا رہی تھی، پتہ نہیں التمش کو کیا ہو گیا، اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کرتے شیر خان کو مارنا شروع کر دیا۔ مجھے کہا کہ میں اس کمرے میں شیر خان کے ساتھ۔ عائش آدھی ادھوری بات مکمل کرتے زاویار خان زادہ کے چوڑے سینے میں سمائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے کانپتے ہوئے بری طرح سے ہچکیاں بھرتے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کن پٹی کی ابری رگیں پھولنا شروع ہو چکی تھیں۔ عائش کی کپکپاہٹ مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اس کی قمیض مٹھیوں میں دبوچے بامشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ التمش عائش کے جھوٹ پر مٹھیاں دبوچے کھڑا خود پر بامشکل ہی قابو پا رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی گمبھیر خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ عائش ملک زاویار کے خوف سے اب اپنی ہچکیاں بھی روک گئی تھی۔ مقابل کے خوف سے اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ اپنی خون اتری آنکھیں اب غیر مرئی نقطے پر گاڑے اسپاٹ انداز میں کھڑا تھا، مگر آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زاویار، عائش نے اس کی شرٹ پر اپنی لرزتی مٹھیوں کی گرفت مضبوط کرتے پرسوز ہچکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے پکارا۔ زاویار خان زادہ کا مضبوط نیلی رگوں سے ابھرتا ہاتھ اس کی نازک کمر پر پوست ہوا۔ عائش کی سانس رکی تھی۔ وہ سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ عائش اس کے چوڑے سینے میں شدت سے سمائی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ برے طریقے سے کانپنے لگی تھی۔ زاویار کی گرفت اس کی نازک کمر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے اسے خود میں سمائے اپنی گردن موڑتے اپنی خون اتری نگاہ التمش خان زادہ پر گاڑی، جو سرد و اسپاٹ چہرے کے ساتھ لب بھیجے کھڑا تھا۔ شیر خان ساتھ ہی اپنی نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں صرف اس عورت کا درد تھا جو اس وقت کسی اور کی باہوں میں سمائے ہوئے تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر الزام لگانے کی؟ زاویار خان زادہ غراتے ہوئے عائش کی کمر پر اپنے بازو کو سختی پوست کر گیا تھا۔ عائش زاویار خان زادہ کی دھاڑ پر بری طرح سے لرزی تھی۔ وہ مزید مضبوطی سے اسے خود میں سما گیا۔ عائش کا لرزتا بدن زاویار خان زادہ کے چوڑے سینے میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ خان، پہلے عائش بی بی کو کمرے میں جاتے دیکھا، پھر شیر خان، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ چٹاخ! کمرے میں تھپڑ کی گونج بے حد دہشت ناک تھی۔ وہ مزید اس میں سمائی تھی۔ زاویار خان زادہ کا زوردار تماچا التمش خان کی گال کی زینت بنا تھا۔ التمش نگاہیں جھکائے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ زاویار، عائش خوف سے لرزتی ہچکی لیتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ التمش خان زادہ نے جھوٹ کیوں بولا، یہ سوچتے عائش کا جسم ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی، جب پتہ تھا کہ یہاں عائش ہے؟ ہمت کیسے کی اس دروازے کو بند کرنے کی، جبکہ عائش اندر موجود تھی؟ زاویار خان زادہ عائش کو اپنے حصار سے آزاد کرتے التمش خان زادہ کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گیا۔
عائش زاویار خان زادہ کی چوڑی پشت کے پیچھے کھڑی، اس کی شرٹ اب پیچھے سے مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اس وقت اسے زاویار خان زادہ کی پشت پناہی ہی چاہیے تھی، اس کا یقین ہی چاہیے تھا۔ خان مجھے لگا کہ التمش نگاہیں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ بولتے خاموش ہو گیا تھا۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا اور سچ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ زاویار خان زادہ کا بھاری ہاتھ پھر سے التمش خان زادہ کے گال پر سرخ نشان چھوڑ گیا۔ اس بار زاویار خان زادہ کے تھپڑ کی گونج پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ عائش کے جسم کی لرزاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اس کی بیک سے اس کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ تمہیں کچھ بھی لگا ہو التمش، تم نے ہمت کیسے کی وہاں آنے کی جہاں میری عورت موجود تھی؟ تمہیں میں نے اتنا اختیار کب دیا؟ تم میری بیوی پر الزام لگاتے، اسے کمرے میں روکے دروازہ بند کر دو۔ زاویار خان زادہ پوری قوت سے التمش خان زادہ کے گال پر کئی تھپڑ جڑ چکا تھا۔ کمرے میں تھپڑوں کی بے درد گونج بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عائش تھر تھر کانپتے بمشکل ہی اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ وہ کتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے وہ جانتی تھی۔ ان تھپڑوں کی گونج ان تھپڑوں سے شدید ہی تھی جو زاویار خان زادہ اسے مارتا تھا۔ وہ اب زاویار خان زادہ کی شرٹ چھوڑ چکی تھی۔ التمش خان زادہ کا ایک سچ، زاویار خان زادہ کا یہ عتاب شاید اس کا نشانہ بنتا۔ وہ زاویار خان زادہ کو شہبیر ملک کا بتا دیتا یا پھر کہ وہ شیر خان کے قریب کھڑی اس سے مدد مانگ رہی تھی تو یہ تھپڑ اس کے مقدر بنتے۔ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دروازے کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بات اتنی چھوٹی بھی نہ تھی۔ یوں گہری رات میں حویلی کے الگ تھلگ کونے میں بنے کمرے میں وہ شیر خان سے ملنے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی زاویار اسے نہیں چھوڑے گا۔ زاویار خان زادہ اپنی سرخ آنکھیں التمش خان زادہ پر گاڑے ہوئے تھا جو نگاہیں جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا۔ آج جو تم نے کیا وہ ڈائریکٹ سردار زاویار خان زادہ کی عزت پر حملہ تھا جس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ زاویار خان زادہ غراتے ہوئے اپنی پسٹل قمیض کی جیب سے نکالتے التمش خان زادہ پر تان گیا۔ عائش خوف سے چیختے ہوئے اپنے کپکپاتے لبوں پر دونوں ہاتھ جما گئی۔ التمش خان زادہ نے بے یقینی سے اپنی قرب زدہ نگاہیں زاویار خان زادہ پر گاڑیں۔ وہ اسے تھپڑ مارے گا اسے یقین تھا، مگر اس پر پسٹل تان لے گا اس بات کا یقین نہیں تھا۔ زاویار خان زادہ اس پر یقین کرتا ہے وہ جانتا تھا۔ اگر اس نے عائش کو روکا ہے تو بات اتنی چھوٹی نہ تھی جو عائش نے اسے بتائی، مگر زاویار خان زادہ کو اس پر رتی برابر بھی یقین نہیں، یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا میری بیوی کو اس کمرے میں بند کر کے، اس پر گھٹیا الزام لگا کر۔ زاویار خان زادہ نے دانت پر دانت جمائے، پسٹل کی نوک سے پوری قوت سے التمش کے سر پر ضرب لگائی۔ خون کا فوارہ التمش خان زادہ کے سر سے پھوٹا تھا، مگر وہ بنا کوئی لبوں سے آہ نکالے زاویار خان زادہ کو دیکھ رہا تھا۔ زاویار خان زادہ گہرے سانس لیتے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ التمش خان زادہ کا چہرہ خون سے بھیگ چکا تھا۔ زاویار خان زادہ کو پہلی بار مقابل پر کوئی رحم نہیں آیا تھا جب زمر خان نے التمش خان زادہ پر الزام لگایا تھا۔ زاویار خان زادہ کو ہر ضرب پر درد محسوس ہوا تھا، مگر آج اسے التمش کا بہتا خون سکون دے رہا تھا۔ اس نے عائش کے ہوتے دروازہ بند کرنے کی ہمت کیسے کی آخر؟ عائش دروازے میں سمائے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیوں اور اپنے تھر تھر کانپتے وجود پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ زاویار خان زادہ کو اتنا جان گئی تھی کہ وہ کبھی سب کے سامنے اس سے سوال جواب نہیں کرے گا، مگر کمرے میں جا کر بھی کیا وہ اس پر یقین کرے گا؟ یہ سوچتے ہی اس کے نازک بدن پر کپکپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے وفادار گارڈ زمر خان کے شوہر پر رحم نہیں کھایا تھا تو کیا وہ ایک ونی میں آئی ہوئی کم حیثیت عورت پر رحم کھائے گا؟ اس عورت پر جو صرف ضرورت کے تحت بستر پر روز استعمال ہوتی تھی۔ عائش کی دبی دبی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ التمش خان زادہ اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں زاویار خان زادہ پر گاڑے ہوئے تھا۔ پیشانی سے بہتے خون میں اس کی آنکھ سے بہتے آنسو بھی گال کا حصہ بن رہے تھے۔ ساری دنیا بھی اس کے مخالف آ جاتی، وہ تب بھی زاویار خان زادہ کے مقابل نہیں آ سکتا تھا۔ 10 سال کی عمر تک اپنی ماں کے لیے بدکرداری کے طعنے سنتے آیا کہ اس کے خون میں وفا نہیں تھی، خود کے لیے یہی طعنے سنتا آیا کہ جس کی رگوں میں دوڑتا خون ناجائز ہو وہ کیسے وفادار ہو سکتا ہے۔ اس دن کے بعد وفاداری اس کے خون میں رچ بس گئی تھی۔ وہ وفاداری صرف زاویار خان زادہ کے لیے تھی۔
جس نے کبھی اس کے خون پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا التمش، میری بیوی کو کمرے میں روک کر اس پر سوال اٹھا کر۔ وہ ونی کی حیثیت سے میرے نکاح میں ضرور آئی ہے مگر میری بیوی ہے۔ میں کسی کو حق نہیں دیتا وہ اس پر سوال اٹھائے یا اسے کسی بھی قسم کی سزا دے۔ مجھے خود سے زیادہ اس پر یقین ہے۔ زاویار خان زادہ نے دھاڑتے ہوئے آخری جملے کے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ التمش خان زادہ کی تعسف نفرت بھری نگاہیں عائش پر اٹھی تھیں، جن میں نہ عائش ملک پر یقین تھا، نہ رحم، نہ افسوس۔ وہ التمش خان زادہ کی نگاہوں پر اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار ٹھہری تھی۔ اسے ایک بات سمجھ آئی تھی، جب تنہائی میں مرد عورت ملیں گے تو سوال صرف عورت کے کردار پر ہوگا۔ یہی فرسودہ سوچ، یہی روایت تھی جو کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ عورت کا ایک ڈگمگاتا قدم اس کی پارسائی پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ بے شک اس کا دل آج بھی شاویر کے نام سے دھڑکتا تھا جس پر اس کا اختیار نہ تھا، مگر زاویار کے نکاح میں ہوتے اس نے اس کے ساتھ دغا نہیں کیا تھا، صرف محبت نہ کر سکی تھی جو وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار چاہے دنیا کے سامنے اسے جتنی عزت دے، مگر اس کے وہ تھپڑ جو کبھی پڑے تھے اور وہ لفظ جو زخم بن کر گرے تھے، وہ بدن اور روح پر نقش ہو چکے تھے۔ ایسے داغ نہ عزت سے مٹتے ہیں نہ وقت سے مٹتے ہیں۔ وہ مسلسل روتے ہوئے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ شیر خان جبڑے بھیجے اپنی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ سامنے کھڑی عورت کے پاک کردار کی نہ وہ گواہی دے سکتا تھا، نہ اس کے لیے کوئی لفظ کہہ سکتا تھا۔ وہ سب سے طاقتور رشتے میں بندھی تھی، وہ تھا نکاح۔ اس کا محرم، اس کا وارث کوئی اور مرد تھا۔ آئندہ میری عورت کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہ دیکھنا التمش، ورنہ خدا کی قسم تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ زاویار خان زادہ طیش و عالم سے اسے وارن کرتے عائش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے دبوچ گیا۔ شیر خان پر اس نے ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی، نہ وہ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دوست کے ساتھ اس بند کمرے میں کیوں تھی وہ جاننا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ اپنی پسٹل کی گولیاں شیر خان کے وجود میں اتار دیتا۔ التمش خان زادہ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ بات اتنی چھوٹی نہ تھی جو عائش نے اسے بتائی۔ اگر وہ عائش پر یقین کرتا تھا تو التمش خان زادہ پر بھی یقین کرتا تھا، دل و جان سے یقین کرتا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ چکا تھا۔ اس کی بیوی عائش ملک بھی جھوٹ بول رہی ہے، وہ یہ بھی جان چکا تھا، مگر عائش بد کردار ہے، وہ یہ کبھی نہیں مان سکتا تھا۔ بالفرض عائش کے کردار میں جھول ہوتا بھی، تب بھی التمش خان زادہ کو وہ حق نہیں دیتا تھا وہ اس کی عورت پر آواز کسے یا سوال اٹھائے۔ اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا، رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہو چکا تھا۔ دو جھوٹ وہ دو لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا، اب تیسرے انسان کی آنکھوں میں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا، کوئی اور دیکھ لیتا تو سوال عائش کی ذات پر اٹھتے، یعنی سردار زاویار خان زادہ کی ذات سوالیہ نشان بنتی، جو اسے گوارا نہ تھا۔ زاویار شیر خان کی آواز پر پلٹتے ہوئے اپنی پسٹل کی نوک اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ ایک ہاتھ سے وہ عائش کی کلائی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اتنی بے دردی سے عائش کی کلائی دبا رہا تھا کہ چوڑیاں ٹوٹتے اس کی کلائی میں پوست ہو رہی تھیں۔ عائش اپنی چیخیں حلق میں دبائے ہوئے تھی، وہ اسے سزا دے رہا تھا، وہ سمجھ چکی تھی۔ چوڑیاں نہ صرف اس کی کلائی میں پوست ہو رہی تھیں بلکہ زاویار خان زادہ کی ہتھیلی میں بھی پوست ہو رہی تھیں۔ عائش نے درد سے ہچکی لیتے اپنی گلابی بھیگی نگاہ اپنی کلائی پر ڈالی، خون قطروں کی صورت میں زمین پر گر رہا تھا۔ زاویار خان زادہ شیر خان کی آنکھوں میں بھی جھوٹ کی وہ تحریر پڑھ چکا تھا جسے ابھی لفظوں کی ضرورت پڑنی تھی۔ شیر خان کی براؤن آنکھوں کی نمی میں کچھ اور بھی تھا جو دیکھتے زاویار خان زادہ کو اپنا وجود کانٹوں پر گھسیٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سر سے پیر تک اندیکھی آگ میں جھلستا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ مقابل کی آنکھوں میں عائش ملک تھی۔ زاویار خان زادہ دانت پر دانت جمائے پوری قوت سے پسٹل کی ٹریگر پر انگلی رکھ گیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ شیر خان کا پورا وجود پسینے میں نہایا تھا، عائش ملک بھی پسینے میں ڈوب چکی تھی۔ التمش خان زادہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ کسی روبوٹ کی مانند ایسے کھڑا تھا، کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا جیسے اسے کسی بات سے فرق نہ پڑتا ہو۔ زاویار خان زادہ کی سانسیں گہری ہوئی تھیں، سرخ و سفید گردن کی رگیں بری طرح سے پھول رہی تھیں۔ عائش کی کلائی پر اس کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ بے رحمی سے بڑھتی جا رہی تھی۔
عائش اپنی سسکیاں روکے پسینے سے تر شیر خان کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے سچ میں اس پر گولی چلا دی تھی۔ وہ بے یقین تو نہیں تھی مگر کانپ ضرور رہی تھی۔ اگر پسٹل میں گولی ہوتی۔ زاویار خان زادہ عائش کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کر گیا تاکہ سامنے کھڑے انسان کی نگاہ اس پر نہ پڑے، مگر عائش کی کلائی ابھی بھی نہ چھوڑی تھی۔ عائش اس کی چوڑی پشت کے پیچھے ہوتے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی، ورنہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو جاتی۔ تیری قسمت اچھی تھی یا میری قسمت کہ پسٹل خالی تھی، یا اگر تیرے خون کے چیتھڑے اڑتے تو جواب دہ میں ہوتا۔ خدا کی قسم اگر اس کمرے میں میری بیوی کا وجود نہ ہوتا تو میں تیری پسٹل سے تیری سانسیں بند کر دیتا، مگر کرتا ضرور۔ وہ شیر خان کی آنکھوں میں دیکھتے، ایک ایک لفظ چباتے، پسٹل کی نوک کا دباؤ اس کی پیشانی پر بڑھاتے جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں پسٹل ہوتے ہوئے بھی تم پر گولی کیوں نہیں چلی؟ خدا کی قسم بات یہاں ایک عورت کے کردار کی ہی ہے، میں اپنی سانسیں گنوا کے بھی یہی کہتا کہ تمہاری پشت کے پیچھے چھپی عورت کا کردار کورے کاغذ سے بھی صاف ہے۔ شیر خان اپنی پسٹل زاویار خان زادہ کی طرف بڑھا گیا۔ اس کے کردار کی پاکی کے لیے مجھے تجھ جیسے بدکار کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بند کمرے میں تو تھا تو مطلب بدکردار تیری ذات ہے، اور وہ پاک۔ زاویار خان زادہ اس سے پسٹل لیتے زمین پر اچھال گیا۔ آئندہ میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ اگر تو کبھی بھی میری نظروں کے سامنے آیا، میری بندوق تیرا سر ہوگا۔ زاویار خان زادہ نے غراتے ہوئے عائش کی طرف پلٹتے اس کی کلائی پر اپنی گرفت بڑھاتے ایک ہی جست میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرے سامنے بھی مت آنا، ورنہ کھان سے پہلے میں تیرا سر دو حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ التمش خان زادہ شیر خان کو کیر آلود نگاہوں سے گھورتے جھکتے ہوئے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھائے ایک جھٹکے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ شیر خان اپنی نم آنکھیں خون آلود ہتھیلی سے رگڑتے پنڈوں کے بل بیٹھتے، اپنی شال کندھوں سے اتارتے فرش پر لگے خون کے داغوں کو صاف کرنے لگا۔ عائش ملک کے کردار پر بات آئے وہ بھی کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ کمرے میں کیا ہوا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی پتہ چلے۔ چادر پر لگا عائش کا لمس بھی خون میں ڈھل چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتے وہ شال اپنی گردن میں رکھتے رو پڑا۔ اسے پانے کی تمنا تو نہیں تھی، مگر وہ کسی اور کی تھی۔ دل آج بھی ماتم کندہ تھا۔ خدا نے اسے اس راستے کا کوئی مسافر بنوایا، خدا نے اسے اس راستے کا کیوں مسافر بنایا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کا دل عائش کا قیدی بن چکا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی نم نگاہیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ ہر روز کی طرح اس کی آنکھیں ماتم کندہ تھیں۔ زاویار خان زادہ عائش کی کلائی بے دردی سے تھامے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عائش ملک اس کی چوڑی پشت کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی سسکیاں لبوں میں دبائے اس کے ساتھ بے دردی سے گھسیٹ رہی تھی۔ زاویار خان زادہ کے قدموں کی دھمک سے عائش کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آہنی گرفت اس کی سرخ چوڑیاں پہنی کلائی پر بڑھتی جا رہی تھی۔ کانچ کی بہت سی چوڑیاں اس کی کلائی میں بے دردی سے پوست ہو چکی تھیں۔ تھپڑوں کے بعد وجود پر یہ پہلا زخم تھا جو وہ دے رہا تھا۔ عائش اس کے ڈر سے یہ درد بمشکل سہن کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں چل کر کیا سزا دے گا وہ نہیں جانتی تھی، شاید تھپڑوں سے بھی آگے۔ وہ خوف سے ہچکی لی گئی۔ وہ تو تھپڑ نہیں سہن کر سکتی تھی، اس کی باقی مار کیسے سہے گی؟ عائش کی ہچکی پر زاویار خان زادہ نے پلٹتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی۔ عائش اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ زاویار خان زادہ اس پر سرد تنبیہ نگاہ ڈالتے اسے بے دردی سے گھسیٹتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ اپنے بھاری بوٹ کے پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتے عائش کو بے دردی سے زمین پر بچھی کارپیٹ پر دھکیل گیا۔ عائش روندے منہ کارپیٹ پر گرتی اپنی چیخ حلق میں روکتے اپنی دودیا کلائی کو سسکتے ہوئے دیکھنے لگی، جہاں کتنی ہی سرخ ابری لکیریں تھیں جن میں خون کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں خوف سے پھیلا گئی تھی۔ زاویار خان زادہ دروازے کے دونوں پٹ بند کرتے چٹکی چڑھاتے دانت پر دانت جمائے عائش کی طرف بڑھا۔ عائش اس کے بھاری بوٹوں کی دمک پر سیدھی ہوتی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ زاویار خان زادہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے اس کے دونوں اطراف میں زمین پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں مزید خوف و ہراس پھیلا تھا۔ زاویار خان زادہ اسے زہر آلود نگاہوں سے گھورتے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹک گیا۔
نشہ اس پر پھر سے حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ گاڑی بھی بمشکل چلاتے آیا تھا۔ اس کا وجود بری طرح سے ڈول رہا تھا۔ سر میں شدید درد تھا۔ وہ تقریباً اپنے حواس میں نہیں تھا۔ حویلی آتے اسے جو دیکھنے کو ملا اس نے اسے حواس میں رہنے بھی نہیں دیا تھا۔ زاویار، آپ نے کہا آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں؟ عائش نے لرزتے لبوں سے سوال کرتے اس کی شال کو مٹھیوں میں جکڑا۔ وہ جب کمرے میں آیا تم ایک لمحے میں اس کمرے سے کیوں نہیں نکلی؟ زاویار خان زادہ اس کے ہاتھ کسی اچھوت کی مانند چٹکتے غراتے ہوئے سوال کر گیا۔ صرف ایک سیکنڈ ہی رکی تھی۔ عائش اس کی آنکھوں میں دیکھتے رو دی تھی۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ عائش ملک، میں سردار زاویار خان زادہ ہوں۔ عورت کے رنگ ڈھنگ دیکھتے بتا دوں وہ کس نسل کی ہے اور کتنی وفادار ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے گر جا۔ عائش اس کی گرج پر اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ تم پر یقین کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ تم میری بیوی تھی۔ اگر چاروں طرف سے بھی تم پر انگلیاں اٹھ رہی ہوتیں میں سب کے سامنے تمہارے کردار کی گواہی دیتا۔ یہی میری غیرت کا تقاضا ہے۔ مگر بند کمرے میں تم سے سوال جواب کروں گا۔ بتاؤ تم اتنی دور گل جانا کے کمرے میں کیسے گئی، کیوں گئی؟ کل مہندی کی رات شیر خان کو دیکھتے تمہارے پسینے کیوں چھوٹے تھے؟ کیا کہا تھا اس نے تمہیں؟ ایسی کیا بلیک میلنگ کی کہ تم آدھی رات کو منہ اٹھائے اس سے ملنے چلی گئی؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ سرد نگاہیں گاڑے آگ برساتے لہجے میں سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ کوئی بلیک میلنگ نہیں کی مم، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ گل جانا بھابھی کے کمرے میں بھابھی کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ وہاں شیر خان پہلے سے موجود تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، عائش ٹوٹے لفظوں سے روتے ہوئے بولی۔ وہ عائش کے جھوٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا۔ دماغ کی رگیں بری طرح سے بھڑکی تھیں۔ نشے سے زیادہ عائش ملک کا جھوٹ اسے بے قابو کر رہا تھا۔ التمش اور اس نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ وہ کمرے میں گئی تھی، بعد میں شیر خان آیا تھا۔ اب کہہ رہی تھی کہ شیر خان پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ جھوٹی ہو تم عائش ملک، جھوٹی، ویسے ہی جھوٹی جیسے تم نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے میرے بھائی کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے درد و کرب سے بول رہا تھا۔ عائش اسے سہمی نگاہوں سے دیکھتے روتی جا رہی تھی۔ صرف ایک کال کر لیتی، شاید میرا بھائی بچ جاتا۔ مجھے 5 گھنٹوں بعد پتہ چلا کہ میرا بھائی جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ مم، میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا۔ عائش نے روتے ہوئے وضاحت دی۔ نہیں عائش ملک، تم خود غرض ہو، تم ظالم ہو۔ تمہارے پاس میرا نمبر بھی ہوتا تم پھر بھی مجھے کال نہ کرتی۔ 5 گھنٹے تم خاموش رہی اور بھاگنے کا منصوبہ بناتی رہی۔ وہ اس پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑے دھاڑا تھا۔ جو بھی میں نے کیا اس کی سزا سود سمیت وصول کر چکی ہوں۔ عائش ملک بھی جواباً ہذیانی ہوتی حلق کے بل چیخ پڑی تھی۔ وہ عائش کے چیخنے پر پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر گیا۔ عائش اوندے منہ ہوتے سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ زاویار خان زادہ گہرے سانس لیتے اس کی پشت کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا سر پھر سے دائیں بائیں جھٹکا دیتا اپنی رگوں میں دوڑتے خون کی کھولاہٹ پر قابو پانے لگا۔ عائش اوندے منہ لیٹے بری طرح سے سسک رہی تھی۔ وہ یکدم پلٹتے ہوئے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑتے اپنی بھیگی نیلی آنکھیں اس کی سرخ آنکھوں میں گاڑ گئی۔ اکارڈنگ ٹو لا، کسی قتل جیسے جرم کو چھپانے کی سزا کچھ سالوں پر محیط ہوتی ہے، مگر کسی بھی قیدی کو سزا سنانے کے بعد اسے دن رات جسمانی ریمانڈ پر نہیں رکھا جاتا، نہ اسے دن رات سخت سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ میں ان 4 مہینوں میں ہر لمحہ ہر پل سزا بھگت چکی ہوں، ضرورت سے زیادہ بھگت چکی ہوں۔ اب آپ مجھے سزا دینے کے مجاز نہیں ہیں، سمجھے آپ سردار زاویار خان زادہ؟ عائش اس کی شال بے دردی سے کھینچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے غرائی تھی۔ زاویار خان زادہ اس کی بات پر اپنے سر کو جھٹکتے بلند و باک کہکا لگا گیا۔ عائش اس کی شال جکڑے اسے بھیگی سرخ آنکھوں سے دیکھتے لب بھیجے ہوئے تھی۔ مس عائش ملک، بے شک آپ CSS کر کے اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتی تھیں، مگر دماغ آپ کا کافی کوہڑ مغز ہے۔ وہ اپنی انگشت شہادت اس کی کن پٹی پر ٹھوکتے طنزیہ مسکرایا۔ یا مصطفیٰ ملک رشوت دے کر ہی آپ کو امتحان پاس کرواتا؟ وہ اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں دیکھتے زہر خند لہجے میں مسکرا رہا تھا۔ عائش اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
مس عائش ملک آپ بھول چکی ہیں، آپ قاتل کے حصے میں سزا پانے آئی ہیں، خون بہا کے بدلے میں آئی ہیں۔ اس کی سزا تو تم پاؤ گی جب تک میرے نکاح میں ہو۔ وہ اپنی شال پر اس کی کپکپاتی مٹھیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ اس کا نازک وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ وہ بامشکل ہی خود کے کپکپاتے بدن پر قابو پائے ہوئے تھی۔ کب تک رہوں گی اس نکاح میں؟ عائش نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ جب تک تمہارا بھائی میرے شکنجے میں نہیں آ جاتا، وہ دہکتے لہجے میں بولتے اس کے شانوں کو دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ ماما سے بات کروا دو، مجھے یقین ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گی، عائش نے ہچکیوں سے کہا۔ اس کی آواز بالکل مدھم ہو چکی تھی، گال پر اس کی انگلیوں کا بے درد نشان تھا، کلائی خون سے رس رہی تھی، وہ بامشکل ہی بول پا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے گال پر پڑے اپنی انگلیوں کے بے رحم نشان کو بغور دیکھتے اس کے مزید قریب ہوتے، اپنا کان اس کے کپکپاتے لبوں کے قریب لے گیا۔ وہ اسے ویسے ہی شانوں سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ موم سے بات کروا دو، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے میں کس حال میں ہوں، وہ ٹوٹے لفظوں سے بامشکل ہی بول رہی تھی۔ اچھا، بہت محبت کرتی ہیں تم سے؟ وہ اسے استضاحیہ نگاہوں سے دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ عائش اسے ڈبڈبائی نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ بتاؤ کتنی محبت کرتی ہیں، مجھے بھی پتہ چلے۔ ان 4 مہینوں میں کسی نے تمہارا پتہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ تمہارا باپ آیا تھا، وہ بھی دم دبا کر بھاگ گیا۔ اور اذان ملک، وہ تو کسی چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھا ہے، امریکہ کے فلیٹ سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ کون محبت کرتا ہے بتاؤ، مجھے بھی پتہ چلے۔ عائش کس کے دل میں دھڑکن بن کے دھڑکتی ہے؟ وہ اسے کٹیلی نگاہوں سے دیکھتے طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ بات کرواؤ میری ماما سے، آپ کو پتہ چلے میری ماما مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ انہیں میرا پتہ نہیں ہے، وہ مجھے کانٹا بھی چبھتا برداشت نہیں کرتی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سبرینا ملک اسے بے حد پیار کرتی ہے۔ کرتی ہوں گی، واٹ ایور۔ زاویار خان زادہ اس کی بات پر بیزار ہوا تھا، بلکہ اسے مقابل کی بات سے وہی جلن سی محسوس ہوئی تھی جو کچھ دیر پہلے شیر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی تھی۔ شیر خان یاد آتے ہی زاویار خان زادہ کا وجود دوبارہ برود بنا تھا۔ اس نے اسے شراب پلائی اور پھر یہاں آ گیا۔ عائش اس سے آدھی رات کو تنہا ملنے گئی۔ مطلب صاف ظاہر تھا، عائش ملک اس سے مدد مانگنے گئی تھی۔ زاویار خان زادہ گردن کی پھولتی رگوں اور دہکتی سانسوں کے ساتھ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش ملک کے کردار پر اسے کسی قسم کا شک نہ تھا، اگر ہوتا وہ بنا سوچے سمجھے اس کے بدن کی کھال ادھیڑتے، اس کے بقیے بے دردی سے ادھیڑ کے رکھ دیتا، مگر یہ سب کچھ بھی اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے، اس کے شانوں کو بے دردی سے دبوچتے ہوئے اپنا ایک گھٹنا اس کی ٹانگوں پر رکھ گیا۔ درد سے عائش کی ہچکیاں برآمد ہوئی تھیں۔ وہ اپنی شال گردن سے ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے عائش کی گردن پر لپیٹتے ہوئے دونوں سروں کو بے دردی سے کھینچتے عائش کی سانسیں بے رحمی سے گھونٹنے لگا۔ کیوں گئی اس کمرے میں؟ کیوں ملی کسی غیر مرد سے تنہائی میں عائش ملک؟ وہ بے دردی سے اس کی گردن کو گھونٹتے غرا رہا تھا۔ عائش دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑواتے اپنی ٹانگیں بے دردی سے کارپٹ پر رگڑتے بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ زاویار خان زادہ کی شال پر آہنی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ عائش کا چہرہ نیلا ہوا تھا، آنکھیں باہر کو ابلی تھیں، شال پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ ساکت ہوئی۔ زاویار اسی لمحے شال کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے عائش کو بے دردی سے پیچھے کی طرف دھکیل گیا۔ عائش کارپٹ پر گرے گہرے سانس لیتے اپنی بچی کچی سانسیں بحال کرنے لگی۔ زاویار خان زادہ بغور اس کی حالت دیکھتے اس کی گردن سے لپٹی شال آزاد کر گیا۔ زاویار خان زادہ کی گہری سرخ نگاہیں اس کی گردن سے لپٹے ٹوکر پر تھیں۔ وہ ان میں لگے پتھروں کو غور سے دیکھتے اپنے سر کو جکڑ گیا تھا۔ اسے بری طرح چکر آیا تھا، اس کا خون ایک بار پھر سے گرم ہوا تھا۔ اس کا دل کیا تھا وہ عائش ملک کی گردن ایک بار پھر سے دبا دے۔ عائش ملک رخ پلٹے کھانسنے لگی۔ زاویار خان زادہ جلدی سے زمین سے اٹھتے، کمرے کے وسط میں چکر لگاتے،
اپنے سر کو جکڑے ہوئے تھا۔ شیر خان اور عائش کے بیچ ایک ہی دن میں کیسے راہ رسم بڑھی آخر؟ ایک ہی دن میں کیسے اس کی آنکھوں میں عائش ملک سما سکتی تھی؟ وہ چیختے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے دیوار پر پوری قوت سے مارنے لگا۔ عائش سیدھے ہوتے خوف سے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے پیچھے کو کھسکتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ دبی آواز میں چیختے ہوئے مسلسل دیوار پر مکے مار رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ زاویار خان زادہ نے آگے بڑھتے کمرے میں رکھی ٹیبل پاؤں کی ٹھوکر سے الٹی۔ عائش اپنی چیخ حلق میں روکے اسے تھر تھر کانپتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جنونی ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اپنے سر کو ایک بار پھر سے جکڑ گیا تھا۔ عائش نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس رکے میں شیر خان نے لکھا تھا وہ زاویار خان زادہ کو شراب پلائے گا، یعنی زاویار خان زادہ اس وقت نشے میں تھا۔ عائش مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ ہوش میں ہو تو پاگل ہو جاتا تھا۔ نشے میں کوئی بعید نہیں تھا۔ وہ اس کا گلا پھر سے گھونٹتا۔ ابھی تو پوری رات پڑی تھی۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دیوار میں سماتے جا رہی تھی۔ زاویار خان زادہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے اپنی سرخ نگاہیں اپنے چمکتے بوٹوں پر گرائے ہوئے تھا۔ کیوں گئی عائش ملک اس کمرے میں؟ کیوں؟ وہ اپنی نگاہیں اپنے بوٹوں پر گاڑے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ عائش اپنی ہچکیاں روکے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ تم آج کتنی خوبصورت لگ رہی تھی؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ عائش تک اس کی آواز بمشکل پہنچ رہی تھی۔ اسے اس کے کچھ لفظ سنائی دیے تھے مگر کچھ سنائی نہیں دیے تھے۔ 18 سالہ عائش ملک جو ہر بات ہر دلیل سے مجھے چپ کروانا جانتی ہے، وہ آج یہ نہیں جانتی تھی وہ کسی غیر مرد سے ملنے جائے گی تو اس کا کردار مشکوک ٹھہرے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی سردار زاویار خان زادہ کو اس کا یہ عمل بے حد تکلیف پہنچائے گا۔ اگر وہ شیر خان تمہیں غلطی سے بھی چھو لیتا، تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لیتا تو مجھے کیسا لگتا؟ وہ نگاہیں جھکائے مدھم لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی مدھم گونج اب عائش ملک تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ اس نے تمہیں چھوا تھا؟ یکدم وہ اپنے ہاتھوں سے سر اٹھاتے اپنی سرخ آنکھیں اس کے دو آتشہ روپ پر گاڑ گیا۔ وہ ریڈ دوپٹے کے حالے میں مٹے مٹے میک اپ کے ساتھ پہلے سے کئی گنا خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں، عائش اسی لمحے اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ زاویار خان زادہ گہرے سانس لیتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی گردن پیچھے کو ڈھلکائے اپنی نگاہیں چھت پر گاڑ گیا۔ کمرے میں مدھم سسکیوں کی آواز اب گونج رہی تھی۔ تم وکٹم ہو کیونکہ تمہاری سسکیاں گونجتی سنائی دے رہی ہیں مگر میری آہیں کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ مدھم قرب زدہ لہجے میں بولتے اپنی سرخ آنکھیں چھت پر لگے پرانے سے فانوس پر گاڑے ہوئے تھا جس کی روشنیاں زاویار خان زادہ کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ وہ مدھم لہجے میں نشے میں بول رہا تھا، میں نے بھی ایسی زندگی نہیں چاہی تھی، میں بھی اپنی شادی شدہ زندگی ایسی نہیں چاہتا تھا۔ میں ظالم ہوں مگر اپنے رشتوں کے لیے کبھی ظالم نہیں رہا۔ زمر خان کا نام ادا کرتے اس کے لب کپ کپائے تھے۔ میں نے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، اسے باہر پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ میں اپنی سوچ کو وسعت نہ کر سکا۔ مجھے لگا باہر جا کر کیا کرے گی، بننا تو اسے زرق کی دلہن ہی ہے۔ اب وہ زرق کا نام لیتے تلخی سے مسکرایا۔ زرق نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میری محبت کا یہ صلہ دیا، بلکہ ہم سب کی محبتوں کا یہ صلہ دیا۔ عین نکاح کے وقت نکاح سے انکار کر دیا۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے اسے جلاتے لبوں میں دبا گیا۔ وہ اب سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ تم چاہتی ہو تمہیں معاف کر دوں؟ وہ سیدھے ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ عائش ملک نے اسی لمحے روتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ وہ سچ میں چاہتی تھی وہ اسے معاف کر دے۔ وہ اذیتیں سہتے سہتے تھک چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کے وجود کو برف کی سل بننے سے پہلے اس کی سزائیں معاف کر دے۔ اچھا، کیسے معاف کروں؟ میرے بھائی کو بے دردی سے مارا،
اس کی لاش تک مجھے نہیں ملی اور تم چاہتی ہو تمہیں معاف کر دوں؟ وہ استضاعیہ لہجے میں ہنسا تھا۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اصل مجرم چین کی نیند سوتے عیش کر رہا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ وہ اس کی طرف انگشت شہادت کرتے انگریزی میں دبے انداز میں غرایا تھا۔ ساری عمر سزا دو گے؟ عائش نے ہچکی لی۔ جب تک تمہارا بغیرت بھائی میرے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جس دن وہ میری گرفت میں آیا تمہاری سزا ختم۔ میں خود یعنی زاویار خان زادہ خود تمہیں تمہارے باپ کے عالیشان بنگلے پر چھوڑ کر آئے گا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے چلایا۔ طلاق بھی دو گے؟ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں سوال پوچھا۔ وہ اس کے سوال پر جبڑے بھیجتے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں زاویار خان زادہ ہوں۔ میری غیرت اپنی عورت کو تبھی خود سے دور کرے گی جب وہ میرے نکاح میں نہیں ہوگی۔ وہ اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا۔ انتظار کروں گی میں؟ عائش نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ اس کے لبوں سے طلاق کا لفظ سوئیوں کی مانند چبھا تھا۔ خون میں مزید شرارے دوڑے تھے۔ زاویار خان زادہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے دیکھ رہا تھا جس کا دو آتشہ روپ جوبن پر تھا۔ کامدار دوپٹہ اس کے سینے سے اتر چکا تھا۔ وہ اب صرف اس کے سر پر تھا۔ وہ آنکھیں موندے لرزتے ہوئے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے نشیب و فراز بھی مدھم ہچکولے بھر رہے تھے۔ اس کی بند آنکھوں سے موتی ٹوٹتے اس کے سرخ لپسٹک سے سجے کپکپاتے ہونٹوں پر گر رہے تھے۔ زاویار خان زادہ پھر سے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ پتہ نہیں شیر خان نے اسے ایسا کیا پلایا تھا، وہ خود پر قابو نہ پا رہا تھا۔ شیر خان نے اسے شراب کیوں پلائی اور عائش ملک یوں سجی سنوری اس کمرے میں تھی جہاں شیر خان تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے حواس کھونے لگا۔ زاویار خان زادہ دانت پر دانت جمائے کھڑا ہوتے کمرے میں رکھی انگیٹھی کو پوری قوت سے ٹھوکر مار گیا۔ انگیٹھی الٹتے ہوئے دور جا گری تھی۔ عائش چیختے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے دیوار میں سمائی تھی۔ زاویار خان زادہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے چکراتی نگاہوں سے کمرے کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنی نگاہیں عائش پر گاڑ گیا۔ وہ اس سب کی عائش ملک کو سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ سزا کیا ہو سکتی تھی وہ جانتا تھا۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے اسے کھڑا کر گیا۔ زاویار نہیں، خدا کے لیے پلیز مجھے معاف کر دو۔ عائش اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھتے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ زاویار خان زادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے بالوں سے بے دردی سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا۔ پنس لگے ہونے کی وجہ سے عائش کے بال کھنچے تھے۔ وہ درد سے چیخی تھی۔ شش، آواز نہ آئے ورنہ آج رات تمہاری کھال ادھیڑ ڈالوں گا۔ وہ اسے خود میں بیٹھتے اس کی کان کی لو بے دردی سے دانتوں سے کھینچتے غرایا۔ عائش اس کے سرد لہجے میں دی جانے والی دھمکی پر سانس روک گئی تھی۔ وہ اسے بے دردی سے خود میں بھیجے۔ اس کی میکسی کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ عائش اس کے سینے میں سمائے تھر تھر کانپتے بے آواز رونے لگی۔ وہ ہوش میں اسے نہیں سہن کر سکتی تھی۔ آج تو وہ اپنے حواس میں بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے سہن کرے گی؟ عائش ملک کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ مرر میں اس کی دودیا پشت کو دیکھتے اس کے جوڑے پر لگی کلیوں کو بے دردی سے مسلنے لگا۔ کلیوں کی پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے زمین پر بکھرنے لگی تھیں۔ وہ عائش ملک کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتے اس کی خمدار کمر پر اپنی انگلیاں بے دردی سے پوست کرتے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے رب کرنے لگا۔ عائش ملک کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس کے جوڑے میں بے دردی سے ہاتھ ڈالتے بے دردی سے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے اس پر جھکا۔ عائش نے سسکی لیتے اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ آج تمہاری رگ رگ میں اس طرح سماؤں گا عائش ملک، تمہیں ہفتوں کیا مہینوں خود سے میری مہک آئے گی۔ تم کسی غیر مرد کے سائے سے بھی پناہ مانگو گی۔ وہ غراتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتے اس کے چوکر پر اپنے لب رکھ گیا۔ عائش اس کے چوکر پر لب رکھنے سے ہی جی جان سے کانپی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی ٹھوری پر
اپنے دانت گاڑتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا عائش ملک؟ تمہارا دہکتا بدن وائبریشن پر کیوں لگا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اس کی میکسی کے اگلے گلے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس کی کمر کو بے دردی سے بینڈ کیے پوچھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کو سہن کرنا مشکل ہے۔ آج آپ نشے میں ہیں۔ میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ تمہیں کیسے پتا میں نشے میں ہوں؟ زاویار خان زادہ ایک ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کے چوکر کی ڈوری بے دردی سے کھینچنے لگا۔ سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ کیا یہ اس کی شیر خان کی ملی جلی سازش تھی؟ وہ سوچتے پاگل ہوا تھا۔ زاویار آپ بار بار سر کو جکڑ رہے ہیں۔ گل بھابھی نے بتایا تھا شیر خان شراب پیتا ہے۔ عائش نے روتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ نام مت لو اس کا ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ زاویار خان زادہ اپنے حواس کھوتے اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ عائش اوندے منہ گرتے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ زاویار خان زادہ کی سرخ نگاہ اس کی کلائی پر پڑی۔ چوڑیاں ٹوٹتے اس کی کلائی میں پویست تھیں۔ زاویار خان زادہ اپنے چکراتے سر کو جکڑے کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے بیڈ سے کھڑا کر گیا۔ وہ ہچکولے بھرتے وجود کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے واش روم کی طرف بڑھتے اسے واش روم میں دھکیل گیا تھا۔ عائش واش بیسن پر اوندے منہ گری تھی۔ عائش نے سیدھے ہوتے اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا وہ سب کچھ ادھر کرنا چاہتا تھا؟ آج رات یہاں سے باہر مت آنا ورنہ میں کیا کر ڈالوں مجھے بھی نہیں پتا۔ زاویار خان زادہ سر نفی میں ہلاتے لڑکھڑاتے لفظوں سے بولا۔ نشہ اس پر مکمل حاوی تھا۔ مگر یہاں بہت سردی ہے۔ عائش نے بھیگے لہجے میں واش روم کو دیکھتے کہا۔ واش روم برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ کیا کروں؟ لے جاؤں بیڈ پر؟ برداشت کر لو گی میرے بدن کی گرمی؟ وہ غصہ اشتعال برداشت کر لو گی جو مجھے تم پر ہے؟ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے اطراف میں دیوار پر مکہ مار گیا۔ نہیں۔ عائش اسی لمحے سر نفی میں ہلا گئی۔ دور رہو مجھ سے، کم از کم آج کی رات۔ وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتے واش روم سے باہر نکلتے دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا۔ عائش گہرے سانس لیتے اس برف جیسے واش روم کو دیکھنے لگی۔ وہ رات کیسے گزارے گی؟ وہ لرزتے ہوئے سوچنے لگی۔ زاویار خان زادہ نے باہر آتے انگیٹھی کو ایک نگاہ دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ انگیٹھی اٹھائے واش روم کی طرف بڑھتے واش روم کا دروازہ کھولتے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اندر دھکیل گیا۔ عائش پیچھے کو ہوتے دیوار سے جا لگی تھی۔ لوہے کی انگیٹھی اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ اس میں کوئلے بکھرتے فرش پر پڑے تھے۔ زاویار خان زادہ عائش کو ایک نگاہ دیکھتے اپنا لائٹر زمین پر پھینکتے واش روم کا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ عائش جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے انگیٹھی سیدھی کرتے اس میں کوئلے رکھتے اسے لائٹر سے دہکانے لگی۔ تھوڑی سی تک دو سے کوئلے دہکنے لگے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں چیرہ دے گئی تھی۔ واش روم گرم ہونا شروع ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہچکولے بھرتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ زاویار خان زادہ کمرے میں ٹھنڈی زمین پر بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اس پر اپنا سر رکھے ہوئے تھا۔ اس کا چکراتا دماغ بھی آہستہ آہستہ نیند میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ دونوں نفوس گہری نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ واش روم اور کمرے میں گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔